إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جامع کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کرنے کے بعد دعائے اللہ رب العالمین مجھے کائنات سے رکھا امام الائمہ فاتح الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے حوالے سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آنے والی نسلوں کو قیامت تک ان کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے، اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ مجھ جیسے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے، ائمہ مجتہدین نے، اہل سیرت نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ حضور کے بعد صحابہ اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر صحابہ اور اہل بیت کے بعد جو شخصیت جامع صفات ہے، جس کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا، بہت سارے کمالات سے نوازا، ان میں ایک آپ عظیم شخصیت ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سننے کی کوشش کرنا۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور آپ نے مختلف صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور آپ نے ان سے کئی حدیثیں حضور کی سنی ہیں۔ صرف درمیان میں ایک واسطہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے حدیث سنی ہے، اور پھر آگے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث سنی ہے۔ آپ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس طرح صحابی کے لیے شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کی زیارت کرنا، اور پھر اس کے بعد ایمان پہ قائم رہنا اور ایمان پہ موت ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایمان کی حالت میں اس ہستی کے چہرے کی زیارت کی ہو جس نے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ طوبیٰ، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے میرے چہرے کا دیدار کیا ہے، اور پھر آگے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے میرے دیکھنے والے صحابی کی آگے زیارت کی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے صحابی کی زیارت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، ابی ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جب سورہ جمعہ جو 28ویں پارے میں ہے، جس میں پوری سورت کا نام سورہ جمعہ ہے اور جمعہ کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، جب یہ سورت نازل ہوئی
اور حضور نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کو تلاوت کیا، اور جب اس آیہ مبارکہ پر حضور نبی رحمت نے تلاوت فرمائی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس سورت میں فرما رہا ہے لیکن ان کی ابھی ہمارے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی؟ جب بار بار اصرار کیا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ حضور نے رکھا ہاتھ، فرمایا لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالسُّرَيَّا لَنَالُهُ مِنْ رِجَالِ فارس، فرمایا اس کی نسل میں ایک فارس میں سے ایک ایسی شخصیت ہوں گی، اگر ایمان سریا ستارے پر آسمان کے اوپر اتنا بلندی پر بھی ہوگا تو وہ وہاں سے حاصل کر لے گا۔ اس کو بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی ہجری میں ہے، اور آپ بھی فرماتے ہیں اس کے مصداق اگر ہیں، اس سے مراد ہیں تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے۔ چونکہ یہ ہم موضوع بیان نہیں کرتے، مساجد میں اس طرف علماء کی توجہ ہی نہیں ہوتی، مطالعے کی ضرورت ہے، بہت ساری کتابوں کو دیکھو، مطالعہ کرو، پھر جا کے موضوع تیار ہوتا ہے، اور اکثر حضرات کو خبر ہی نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی وہ مصلی پہ آ گئے، ممبر پہ آ گئے، امام بن گئے، خطیب بن گئے، اور عوام نے کہا بہت بڑے عالم دین ہیں۔ لیکن اب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی علم کی ہوا نہیں لگی۔ ہم تو ہر ایک بندے کو کہتے ہیں جی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بسا اوقات میں گناہگار کہتا ہوں کہ میں بھی ممبر اور مصلی کے لائق نہیں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی عام سا کام ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ آج مسند کی بات ہوتی ہے، فلاں صاحب ہیں اس کے مسند کے لائق ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مصلی اور ممبر یہ حضور کی مسند ہے، یہ حضور کی مسند ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے اہل ہوں، میں تو گناہگار، حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ بس اس کے فضل سے میں بیٹھا ہوں، مصلی پہ نماز پڑھاتا ہوں، حقیقت میں بھی اہل نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہے۔ آپ کے دادا جان امام اعظم کے بیٹے کو لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اس میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ سن 30 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، تو امام اعظم کے دادا جان امام اعظم کے والد کو لے کر آئے۔ تو امام اعظم کا جو ولادت کا سال ہے، سن ہجری ہے، وہ سن 80 ہجری ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ علماء کرام نے 2 قول لکھے ہیں، ایک سن 95 ہجری لکھا ہے اور ایک سن 93 ہجری لکھا ہے۔ تو امام اعظم کی ملاقات حضرت انس بن مالک صحابی رسول سے ہوئی ہے، اور کئی حدیثیں امام صاحب نے ان سے لی ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، امام صاحب کی خوبیوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، ان کے کمالات کو شمار کرنا چاہیں، ان کی امانت و دیانت کی بات کریں، ان کے علم کی بات کریں، ان کے تقوی کی بات کریں، ان کی فہم و فراست کی بات کریں، ان کے علم حدیث محدث ہونے کی بات کریں، اور فقہ کے حوالے سے کہ تمام فقہا میں امام صاحب کا مسلک جو قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے، چاروں ائمہ، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، تو ان میں سے سب سے پہلے جو قرآن و سنت کے مسلک زیادہ قریب ہے وہ امام اعظم کا ہے۔ یاد رکھیں جتنا محدثین ہیں، محدثین یا تو ڈائریکٹ امام اعظم کے شاگرد ہیں یا امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اس طرح ائمہ کرام بھی یا تو شاگرد ہیں یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری 30 صدی ہجری میں ہے،
اور امام اعظم پہلی صدی ہجری میں ہے۔ دوسرے ائمہ کرام یا تو امام اعظم کے شاگرد، مشہور زمانہ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں وہ تین ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی علم آپ کے علم کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، آج تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب مولا صاحب متقی ہے، نہیں بھی بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ علمی اعتبار سے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، تو امام اعظم فقاہت میں، علم حدیث میں آپ کا سورج باقی محدثین کی نسبت، باقی فقہا کی نسبت اس طرح چمکتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عبادت کی بات کریں، 40 برس عشاء کے وضو سے نماز صبح ادا کی ہے۔ کچھ علماء نے انکار کیا ہے، یہ بات ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ہم اپنا چھوٹا ذہن ہے، چھوٹی سوچ ہے، چھوٹی فکر ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں جو پہلے لوگ تھے بڑے لوگ تھے۔ مثلا امام الائمہ امام شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنا بڑے حافظے کے مالک تھے، آپ جیل میں چلے گئے۔ جیل میں لوگ گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی گانے گاتا ہے، کوئی اپنے واقعات سناتا ہے، کوئی اپنے حالات سناتا ہے، کوئی اپنی آپ بیتی سناتا ہے، کوئی اپنے اوپر ظلم سناتا ہے، کچھ کرتا ہے۔ یہ امام کو دیکھو ذرا، کیسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ 30 جلدوں میں آپ نے کتاب لکھی، 30 جلدوں میں۔ امام شمس الدین سرخسی کے پاس کوئی اور کتاب بھی نہیں ہے مطالعہ کے لیے۔ اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا، 30 جلدوں میں اندازہ لگائے، موٹی موٹی جلدیں آپ نے کتاب لکھی ہے جیل میں بیٹھ کر۔ ذہن مانتا نہیں مانتا؟ ایک چھوٹا سا قاعدہ لکھنا ہو تو بڑی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، 3 لاکھ احادیث۔ فلاں سے صحابی نے حضور سے سنی ہے، آگے فلاں نے حضور سے سنی ہے، آگے اس نے اس سے سنی ہے۔ جتنا راوی ہیں حدیث کے بیان کرنے والے، امام بخاری نے سب کا نام بھی آتا ہے، سب کے والد کا نام بھی آتا ہے، سب کے قبیلے کا علم بھی ہے، سب کے علاقے کا علم بھی ہے، اور پھر آگے حضور کی حدیث بھی یاد ہے، یعنی متن کے اعتبار سے بھی آپ کو یاد ہے۔ ہر حوالے سے بندہ کوئی مان سکتا ہے 3 لاکھ احادیث یاد ہونا؟ ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اپنے حافظ ذہانت کی بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ بڑے تھے، وہ لوگ بڑے تھے۔ آج ہماری نظر پاکیزہ نہیں ہے، آج ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے ایک مرتبہ اپنے استاد محدث امام وقی سے کہا، شافعی کا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ آج ہر بندے کا حافظہ کمزور ہے۔ کہا میں کیا کروں؟ تو امام شافعی کے استاد کہتے ہیں، آپ فرماتے شکوت الی وقی انسو وحفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ جب میں نے اپنے استاد سے شکایت کی میرا حافظہ کمزور ہے، میرے استاد نے کہا شافعی علم پاکیزہ ہے، گناہ چھوڑ دو۔ تمہارا جسم پاکیزہ ہو، تمہاری زبان پاکیزہ ہو، تمہاری نگاہ پاکیزہ ہو، تمہارا دل پاکیزہ ہو، پھر تمہارا حافظہ بڑھ جائے گا۔ یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے۔ پھر آپ دیکھیں ذرا قرآن سے کتنا محبت تھی۔ ہمارے امام کو دیکھیے، اگر ہم حضور غوث اعظم کی بات کریں جو ہمارے بزرگوں کے سردار ہیں، ان کا بھی اپنا مقام ہے۔ 40 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ 15 برس فرماتے ہیں میری ایک رات بھی خالی نہیں گزری جب عبد القادر نے پورا قرآن نہ پڑھا ہو۔ اور اگر امام اعظم کی بات کریں تو ہر رمضان مبارک میں آپ 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن دن کو ختم کرتے اور ایک قرآن مجید رات کو ختم کرتے تھے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن؟ نہیں ہے، ہم نے تلاوت چھوڑ دی ہے۔
مسلمان کے پورے گھر میں تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کتنا بڑا المیہ ہے. آج قرآن کا ادب بھی نہیں ہے, قرآن کے تقدس کا توجہ. میرے بزرگ بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, بچے بھی ذرا غور سے سنیں. آج ہمیں قرآن کے تقدس کا پتہ نہیں ہے, ہم نے عام سمجھ رکھا ہے. لوگ اسے وہابی لوگ بے وضو اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکیزگی صاحب ایمان ہونا کافی ہے, بغیر وضو کے بھی اٹھا سکتے ہیں. قرآن نے صراحتاً کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے مت ہاتھ لگائیں جو پاکیزہ نہیں ہے. پاکیزگی شرط ہے. اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں امام اعظم کے تقوی کو. توجہ, میں امام اعظم کے تقوی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ کا قرآن کے متعلق تقوی کا یہ عالم تھا. جس الماری میں قرآن رکھا ہوتا تھا, جس الماری میں قرآن رکھا ہوتا تھا, اس کو تالا لگایا ہوتا تھا. میرا اور آپ کا امام اس تالے کی چابی کو بھی وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگاتے تھے. میرا اور آپ کا امام. آپ ذرا غور کریں, آج ہمیں قرآن کے تقدس کا علم نہیں ہے, آج ہمیں قرآن کے ادب کا علم نہیں ہے. یہاں تالے کی بات بھی نہیں ہو رہی. امام اعظم اس چابی کو جو تالا کھولتے تھے, جس الماری میں قرآن تھا, اس چابی کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مسئلہ کیسے استنباط کرتے ہیں؟ کہا سب سے پہلے میں قرآن کی جانب رجوع کرتا ہوں. اگر مجھے اس مسئلے کا حل قرآن سے مل جائے تو ٹھیک ہے, اگر مسئلے کا حل مجھے قرآن سے نہ ملے پھر میں حضور کی حدیث کی جانب توجہ کرتا ہوں, حدیث دیکھتا ہوں. اگر مجھے وہاں مسئلے کا علم مل جائے تو ٹھیک ہے, اگر مجھے وہاں سے مسئلے کا علم نہ ملے. ہر مسئلہ قرآن میں نہیں ہے, ہر مسئلہ حدیث میں نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ کے ساتھ سنیں یہ بات ہے. حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن کا والی قاضی بنا کے بھیجا. حضور کی شفقت کا عالم یہ ہے, ان کو سواری پہ بٹھایا ہے. حضور پیدل چل کر ہدایات دیتے جا رہے ہیں. اس کے حضور میں اتر جاتا ہوں, کہا نہیں تو بس میری باتیں سنو. اتنا بڑی شخصیت, کائنات کے والی, جانے کائنات, اتنا منصب اور مقام ہے, اپنے صحابی کو سواری پہ بٹھا کر. آج ہم نوکروں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں, غلاموں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں. اور میرے نبی رحمت نے سواری میں بٹھا کے غلام کو ہدایات پیدل دیتے جا رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا میں تمہیں یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں, اگر تمہارے پاس مسئلہ آئے تو کیسے اس کا حل نکالو گے؟ اس کی حضور میں قرآن سے, فرمایا اگر قرآن سے مسئلے کا حل نہ ملے پھر اس کی حضور پھر میں حدیث طیبہ سے, آپ کے ارشادات گرامی سے, فرمایا اگر وہاں سے مسئلے کا حل نہ ملے اس کی حضور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں اس مسئلے کا حل نکالوں جو قرآن کے بھی خلاف نہ ہو اور جو حضور کی حدیث کے خلاف بھی نہ ہو, جو قرآن کے خلاف بھی نہ ہو اور جو حضور کی حدیث کے خلاف بھی نہ ہو. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی. وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہی فقہ ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں فقہ قرآن و سنت کے مخالف ہے. نہیں, قرآن و سنت کے موافق ہے. یاد رکھنا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہی علم کے حوالے سے جب امام مالک سے سوال کیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیسے صاحب علم تھے, دوسرا امام, آج ایک مولانا صاحب دوسرے مولانا صاحب کی تعریف نہیں کرتا, پیر صاحب دوسرے پیر کی تعریف کرنا مشکل ہے, ایک چودھری دوسرے چودھری کی بات نہیں کرتا, ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کی بات نہیں کرتا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جب امام مالک سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ جو سامنے ستون ہے نا, مٹی کا ستون کھڑا ہے, عمارت میں بیٹھے تھے, سامنے ستون تھا. اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے علمی دلائل کے اعتبار سے اس کو سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو اپنے دلائل سے ثابت کر لیتے. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ امام اعظم کے فقہی مقام، فرمایا تمام ائمہ جو امام سے دوسرے ائمہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام امام اعظم کے پروردہ ہیں، یعنی بچے ہیں، شاگرد ہیں۔ ایک مسئلہ ذرا غور سے سنیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محدث گزرے ہیں، اور ان کے ماموں جان، ان کے اوپر والے عزیز و اقارب وہ شافعی المسلک تھے، امام شافعی کے مقلد تھے۔ جب امام شافعی کے مقلد تھے، جس طرح فقہ میں مختلف اقوال ہیں، امام صاحب کا الگ قول ہے، امام مالک کا الگ قول ہے، امام احمد بن حنبل کا الگ قول ہے، امام شافعی کا الگ قول ہے، تو پڑھتے پڑھتے اپنے ماموں سے پڑھتے پڑھتے فقہ شافعیہ پڑھ رہے تھے۔ کون سی فقہ؟ فقہ شافعیہ پڑھ رہے تھے۔ چونکہ ان کے ماموں استاد بھی شافعی تھے اور آپ بھی شافعی المسلک تھے، تو پڑھتے پڑھتے ایک قول آ گیا۔ قول کیا آیا؟ اگر عورت حاملہ ہو، حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، ڈیتھ ہونے کی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ بچہ پیٹ میں ہے، وہ 8 ماہ یا 9 ماہ کا ہے، اب بچہ تو زندہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ماں گئی تو بچے کو ختم، جب ماں کا وصال ہو گیا تو بیٹا تو بیٹی ہے، یہ بیٹا وہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، جب ماں ہی نہیں رہی تو بیٹا بھی ختم۔ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی قول، فقہ شافعیہ میں یہ قول ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو ایک ماں کی جان تو جا رہی ہے، ماں تو فوت ہو رہی ہے، جو اندر پیٹا ہے اس کو بچا لیا جائے، اس کو بچا لیا جائے۔ ماں کے متعلق تو فیصلہ اللہ نے کر دیا، اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اب آپریشن کیا جائے، پیٹ سے بچے کو نکال لیا جائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فقہ شافعیہ اور اپنے استاد اپنے ماموں شافعی المسلک سے اس مقام پہ پہنچے تو آپ نے فرمانے لگے ماموں جی میں فقہ شافعی کو چھوڑ کر میں امام اعظم کے مسلک میں جا کر میں حنفی المذہب بن رہا ہوں۔ بیٹا بات کیا ہے؟ کہا فقہ شافعی نے میری موت کر دی تھی، میری ماں کا وصال ہو گیا، اگر فقہ شافعی پہ عمل ہوتا تو میں تو مر جاتا۔ یہ تو امام اعظم و حنیفہ کی فقہ کی وجہ سے میری جان بچ گئی، لہٰذا میں آج کے بعد شافعی نہیں میں حنفی بن گیا ہوں۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے، اب تقویٰ ان کا کیا ہے؟ آپ ایک موقع پہ باہر نکلے، سفر پہ تھے، توجہ کرنا، آج ہم احتیاط نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، جنازے پہ تشریف لے گئے، دھوپ تھی، گرمی شدت کی تھی، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، لوگ دیوار کے سائے میں کھڑے ہیں، ایک مکان ساتھ تھا، لوگ اس کے سائے میں کھڑے ہیں۔ جس امام اعظم کو ہم اپنا امام مانتے ہیں ان کا تقویٰ دیکھیے۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف لائے سائے میں کھڑے ہو جائیں، کہا نہیں، انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ جب سب لوگ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ سایہ حاصل کریں، فرمایا اس مالک کے مکان نے میرا قرض دینا ہے، اور کہیں یہ دیوار کا سایہ حاصل کرنا بھی سود میں نہ شامل ہو جائے، کہیں یہ سود میں نہ شامل ہو جائے۔ میں مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں، ہم کسی کو رقم قرضے پہ دیتے ہیں، جس طرح ہمارے قرض دینے سے پہلے ہمارا آنا جانا، ہمارے تعلقات، ہمارے چائے پانی، ہمارا کھانا پینا چل رہا تھا، قرض دینے کے بعد قرض لینے والا پھر بھی اسی طرح کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی چلو مہلت مل جائے گی، کوئی 10 دن آگے لے جائیں گے، کوئی مہینہ آگے مل جائے گا، اچھی چائے پلا دو، اچھا کھانا کھلا دو، محبت کے اظہار بڑھا دو، تو یہ سود میں شامل ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، ہر طرح کے لوگ آتے میرے پاس کہ جب کسی پارٹی کو روکنا ہو، کسی پارٹی کو روکنا ہو،
کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، پھر اس کو اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلاتے ہیں. یا آئیں گے تو پھر محبت سے پیش آئیں گے، اچھی خوب چائے پلائیں گے. تو یہ یاد رکھ لیں، میرے نبی نے خود فرمایا جو قرض دار سے، جس کو قرضہ دیا، اس سے قرض دینے کے بعد کوئی فائدہ اٹھایا تو وہ فائدہ اٹھانا بھی سود میں ہے. تبھی میرے اور آپ کے امام نے صرف دیوار کا سایہ حاصل کرنا بھی تقوی کے خلاف سمجھا، اور آپ نے اس مقروض کے دیوار کا سایہ بھی حاصل نہیں کیا، کہیں یہ بھی سود میں نہ شامل ہو جائے. اب دیکھیے ذرا توجہ کیجیے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا عالی مرتبہ تھے، کس قدر عالی مرتبہ تھے کہ آپ جا رہے تھے بازار میں، ایک بچہ کیچڑ میں کھیل رہا تھا. امام صاحب نے اسے کہا بیٹے ایسا نہ کرو، پھسل جاؤ گے تو ٹانگ ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، نقصان پہنچے. چھوٹی سی عمر کا بچہ تھا، ہمارے زمانے کا نہیں ہے، یہ امام اعظم کے زمانے کا بچہ تھا. اس نے کہا امام صاحب میں پھسل جاؤں گا تو مجھے چوٹ لگے گی، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. بڑے سے غلطی ہو جائے تو اس کا اثر پوری عوام پہ ہوتا ہے. پیر صاحب پہ غلطی تو مریدوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، مولانا صاحب سے غلطی تو اس کے مقتدیوں پہ اثر ہوتا ہے، سیاستدان سے غلطی ہو جائے تو پوری قوم پہ اثر ہوتا ہے. تو اس بچے نے یہ جملہ کہا کہ امام صاحب میں اگر گروں گا پھسلوں گا مجھے چوٹ آئے گی، آپ نہ پھسلنا ورنہ امت پھسل جائے گی. امام صاحب بیٹھ کے روتے رہے، کتنا دیر روتے رہے. جب واپس آئے تو امام محمد سے فرمایا، امام ابی یوسف سے فرمایا آج کے بعد تمہیں اگر میرا مسئلہ میں تجھے کوئی الجھن ہو میرے ساتھ تم اختلاف کر سکتے ہو. کہ امام صاحب استاد جی یہ آپ کا مسئلہ اس طرح ہے، لیکن آپ کے دلائل اس طرح ہیں، لیکن ہمارے دلائل اس طرح ہیں، تم کسی مسئلے میں اگر تجھے نظر آئے تو تم اختلاف کر سکتے ہو. قرب ذرا دیکھیں ذرا، اس وقت توجہ 2/3 سے زیادہ امت امام اعظم کی مقلد ہے. 2/3 سے زیادہ امت امام اعظم کی مقلد ہے. سیدنا حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، کبھی کبھار میرا دل ہو جاتا میں اچانک چلے جاتا. کل دل کر گیا، ویسے پروگرام کوئی نہیں تھا، کل دل کر گیا چلا گیا. رات کو 1:15 بجے میں گھر پہنچا. بڑی عظیم ہستی ہے، بہت عظیم ہستی ہے. دیکھو آپ کبھی غور کریں، کچھ میرے احباب کہتے ہیں جی آپ پیروں کے خلاف بولتے ہیں. کبھی میں نے داتا صاحب کے بھی خلاف بات کی ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف بھی بات کی ہے، کبھی کسی کامل شخصیت کے خلاف، کبھی میری زبان پہ. اللہ میری زبان کو اس وقت تک حرکت ہی نہ دے اگر کسی کے خلاف میں بات کروں. میں تو موجودہ زمانے کے بھی جن کا دین سے تعلق نہیں ہے میں ان کی بات کرتا ہوں، بھی آپ تو سمجھ جائیں، وہ تو نہیں سمجھے. یہ بڑی شخصیات تو ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی اگر مجھے وہ میسر آئے تو میری آنکھوں کا سرما ہے. وہ تو بڑے لوگ تھے. میں کشمیر تک سندھ تک آپ سب سے زیادہ مزارات میں میری حاضری ہوئی ہے. مجھے ہر صوبے میں تقریباً بیان کرنے کا موقع ملا ہے. میں جاتا رہتا ہوں بیانات پہ الحمدللہ. تو آپ فرماتے ہیں میں حضرت شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر دعا مانگ کے عشاء کی نماز کے بعد فاتحہ پڑھنے کے بعد سو گیا. یہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے خود لکھا ہے. فرماتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کے مزار کے قریب، مزار کے قریب. یاد رکھنا اولیاء کاملین زندہ ہیں.
مردہ نہیں ہیں، میری اپنی ہڈ بیتی ہیں ذاتی طور پہ، میں اظہار نہیں کرتا۔ بزرگان دین سے فیض مسلم ہے، ان کی قبور سے فیض، مزارات سے فیض مسلم ہے۔ سمندر پہ، دریا پہ کوئی جاتا ہے، جتنا اس کا برتن ہوتا ہے اتنا پانی بھر کے لاتا ہے، جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے اتنا فیض حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم برتن ہی الٹا کر کے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ موسلا دھار بارش برس رہی ہے اور میرا برتن الٹا پڑا ہوا ہے تو اس میں قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ بھی اپنا برتن سیدھا رکھیں گے تو کچھ ملے گا۔ اولیاء کاملین کا فیض بھی ایسے برس رہا ہے، ہمارا برتن ہی صحیح ہو نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا؟ کیا خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ میں باب بنی شیبہ کی جانب جانے کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، حضور رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، ہمارے اکابرین جب حضور کا نام لیتے تو بڑے بڑے القابات سے، کبھی آپ غور کریں۔ اور دوسرے مسلک میں کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جناب کا لفظ تو ہر ایک کے لیے ہے، مجھے بھی لوگ جناب کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور نہیں کیا۔ میں اپنے اکابرین کی بات کروں، میں اپنے علماء کی بات کروں، میں اپنے مشائخ کی بات کروں، جب وہ حضور کا نام لیتے تو القابات دے کر، جانے کائنات، رحمت للعالمین، حضور پر نور، خاتم المرسلین، القابات دے کر، سمجھ آئیے؟ بڑے سے بڑے دوسرے مسلک کے لوگ ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ جناب محمد رسول۔ بھی جناب کا لفظ تو ہر ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تمہیں کبھی عقل ہی نہیں آئی وہی جناب کا لفظ حضور کے لیے بھی استعمال کر رہے ہو۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو کوئی؟ خدا را ادھر دیکھو، میں آپ کے ساتھ ہاتھ باندھ رہا ہوں، میری توہین نہیں ہے، کچھ میری باتوں کو غور سے سنا کرو۔ جو محبت، ادب، عشق ہمارے عقیدے میں ہے کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں، خدا کی قسم۔ یہ کوئی لقب ہے حضور کا؟ جناب محمد نے فرمایا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ چلو، داتا صاحب فرماتے ہیں باب بنی شیبہ کی جانب سے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور ایک شخصیت بوڑھے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ کے نیچے یعنی بغل میں یوں لے رکھا ہے، حضور کا ہاتھ اوپر ہے۔ میں بڑا حیران کہ کون شخص ہے جو حضور کے اتنا قریب ہے؟ اللہ اکبر، حضور کے اتنا قریب ہے، شفقت اور دست نبوت جس کے اوپر ہے اتنا قریب ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے حضور کی قدم بوسی کی تو مجھے حضور نے فرمایا، دل پہ متوجہ ہو گئے، فرمایا علی حجویری تجھے پتہ نہیں یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تیرے مسلک کا امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے عزیزان گرامی، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اگر میں یوں کہوں، حقیقت ہے اللہ نے ہمیں نبی رسول وہ ہستی دیے ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہمیں امام دیا ہے تو امام اعظم ہے، اور اللہ نے ہمیں غوث دیا ہے تو وہ غوث اعظم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فقہ حنفی اگر اس پہ کئی ماہ باتیں کرتے رہیں تو یہ تو باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔